پختونخوا میں عوام کو خدمات تک رسائی اور انقلابی اصلاحات کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ آئی جی پی خیبر پختونخوا معظم جان ساری نے کمان سنبھالتے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایات کی روشنی میں صوبے بھر میں منشیات کے خاتمے کے لیے نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیمیں تشکیل دی، جو کہ صوبے بھر میں منشیات کا کلا کما کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ نیٹ ٹیموں نے مختلف کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ اسی طرح متعدد منشیات بنانے والی فیکٹریاں بھی سیل کی گئی ہیں۔ پشاور میں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام اور جرائم پیشہ عناصر پر قابو پانے کے لیے ابابیل اسکواڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ابابیل اسکواڈ تربیت یافتہ پولیس جوانوں پر مشتمل ہے اور جدید مواصلاتی و نگرانی کے آلات سے لیس ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے جرائم سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ یہ ابابیل فورس ہے، انشاءاللہ یہ پورے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز اور پھر ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کو ہم ریپلیکیٹ کروائیں گے۔ روایتی تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے اور عوام کے مسائل پبلک فرینڈلی ماحول میں حل کرنے کے لیے آسان انصاف مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی کے نظام سے لیس ہے۔ آسان انصاف مراکز میں خواتین کی مدد اور رہنمائی کے لیے علیحدہ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ آسان انصاف مراکز کو بروقت آپریشنز اور پیشہ ورانہ انویسٹیگیشن کے لیے جدید سہولیات سے لیس گاڑیاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ صوبے بھر کے تمام تھانہ جات میں مددگار پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مددگار پولیس اہلکاران تمام تھانہ جات میں تعینات ہیں اور تھانہ جات میں آنے والے سائلین کے مسائل دریافت کر کے رہنمائی اور متعلقہ افسر تک پہنچانے کے فرائض بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ پشاور کے تھانہ شرکی میں جدید مانیٹرنگ اور سرویلنس کے نظام سے لیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں سے شہر بھر کی نگرانی کی جاتی ہے اور کسی بھی وقوع کی صورت میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے فیلڈ فورس کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں، جس پر فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ صوبے بھر میں دیر پا امن کے قیام کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیا گیا ہے۔ پولیس افسران، علاقہ مشران، عمائدین اور علماء کرام کے بھرپور تعاون سے عوام کو سماجی برائیوں اور جرائم کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں منشیات کے تدارک، ہوائی فائرنگ کے سدباب اور قتل مقاتلے کی دشمنیوں، جائیداد و دیگر تنازعات کو فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کرنے میں بھرپور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ عوام کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں عوام کو درپیش مسائل براہ راست سن کر موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس صوبے بھر میں فعال طور پر پولیسنگ کر رہی ہے، جس کے تحت سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں سماج دشمن عناصر اور جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں جرائم کو روکنے اور مجرمان کی گرفتاری کے لیے سنیپ چیکنگ کا عمل روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے، جس کے دوران اسلحہ، منشیات اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران دہشت گردی، قتل و اقدام قتل اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث انتہائی مطلوب مجرمان اشتہاری کو گرفتار کیا ہے، جن کے سر کی قیمت حکومت کی جانب سے مقرر ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کاربند ہے اور مختلف کارروائیوں کے دوران ہتھیاروں کی غیر قانونی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والے اسلحہ کی بھاری کھیپ برآمد کی گئی ہیں۔ صوبے میں لینڈ مافیا اور قبضہ گروپوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے اور غیر قانونی طور پر قبضے میں لی گئی اراضی و مکانات کی واگزاری کے ساتھ بڑی تعداد میں ملوث مجرمان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ موجودہ دور کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے سی ٹی ڈی کو جدید مواصلاتی اور نگرانی کے آلات سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کی پروفائلنگ، مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کے لیے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز میں بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ضم شدہ اضلاع میں بھی سی ٹی ڈی کے دفاتر قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں اعلیٰ تربیت یافتہ عملہ تعینات کر دیا گیا ہے، جن کو آپریشنز کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بھی فراہم کر دی گئی ہیں، جس سے قبائلی اضلاع میں دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نمٹا جا رہا ہے۔ عوام کی خدمت کے لیے کوشاں خیبر پختونخوا پولیس۔